کا حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے. اگر یہ بات ہم بار بار اپنے آپ کو کہتے رہیں تو اس طرح کی چیز دیکھیں، یہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں جس میں انسان ان میں اتر جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے اور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر یہ بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ خدا نے روکا ہے تجسس کرنے سے، اللہ کے رسول نے منع کیا تجسس کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے زیادہ گمان کرنے سے، تو ہم پھر اپنے آپ کو روکنے میں طالب صاحب کامیاب ہو مجھے جائیں. لگتا ہے کہ خدا کے حکم کو اگر اس طرح لیں گے نا کہ خدا نے مجھے کیا کرنے سے روکا ہے، رادر دیر خدا نے اس کو کیا کرنے سے روکا ہے، اور میرے پہ حکم ہے کہ میں مبلغ بن کے، میں ناصح بن کے شہر میں نکل پڑوں. ہمارا تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہاں برائی ہو رہی ہے، میں کیوں نہ کچھ کروں. تو خدا نے پہلے یہ نہیں چاہا کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. میں بھی تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں اور خدا کتنے پردے ڈال رہا ہے. اور میں کا مطلب ہر دفعہ میری انڈیویجول ذات نہیں ہوتا، میرا میاں، میری بیوی، میرے بچے، میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی، میرے کلوزڈ ونز، میرے لوڈ ونز، وہ سارے میں ہی آتے ہیں نا کہ کس کس پہ کیا پردہ ڈلا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی تو پھر پردے ڈالنے کا حکم ہے نا. اور یہ اس میں بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم دوسروں کے عیب کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیب کو چھپائے گا. ہمیں بہت ضرورت پڑے گی قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیا جائے اور نشر نہ کیا جائے، اور دنیا میں جو ہماری عزت بنی ہوئی ہے وہ آخرت میں بھی قائم رہے. طالب صاحب کانورسیشن یہاں پہ ہماری جاری ہے مگر وقت ہوا ہے یہاں پر بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی طالب صاحب، اب ہم ذکر کریں گے احسان اور ایثار پہ. اردو میں تو ہم احسان کو سمجھتے ہیں کہ احسان کا مطلب ہے کسی پر احسان کرنا. جی. تو آیا اصل میں اس کا دیکھیں قرآن مجید نے اس لفظ کو اختیار کیا ہے تمام تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک کے معنی میں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی احسان کرو، اور اسی طرح اس کو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور سب پھیلا دیا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان ایک رویے کا نام ہے، اور اس کا اس سیاق و سباق میں یا اس کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب ہے حسن سلوک، اچھے طریقے سے اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے ملنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنا. تو احسان کے دائرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ مسلمانوں کو جہاں کھڑا کیا گیا ہے، جس کردار پر کھڑا کیا گیا، اس کا یہ لازمی عنصر ہے. اور اگر ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں تو قرآن مجید نے اس بات کو کئی حوالوں سے بیان کیا. یتیموں کے حقوق کے حوالے سے تو اتنی تفصیل سے بات کی ہے، اسی طرح وراثت کے معاملے میں بھی بڑی تفصیل سے اس کو بات کی. سلوک کے علاوہ بھی ہم سے کوئی رویہ چاہا جا رہا ہے ویسے؟ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہی ایک عنوان ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ساری بات بیان ہو جاتی ہے. مطلب یہ درجہ ہے یا نیچے درجہ ہے، یا پھر بد اخلاقی ہے، برے اخلاق ہے، یا حسن سلوک ہے، یا پھر بد اخلاقی ہے، برے اخلاق ہے، اور اس کے علاوہ تو پھر کوئی شکل نہیں بنتی. تو یہ ایک بنیادی تقاضا ہے. اور اس میں جو اس کے ساتھ ہم بات کریں گے یہ کیسے وجود میں آئے گا. یہ ایثار کے جذبے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. اگر کسی انسان کے اندر خود غرضی ہو، اپنا آپ ہی اس کو نظر آتا ہو، اس کے اندر ہوس ہو کہ سب میرے سے نیچے، ہاں، اور اس کے اندر حرص ہو، تو وہ یہ چیز اس سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. طالب صاحب جو یہ ہم قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ باقی لوگ ہمارے دائرے میں ہی نہیں آتے. حسن سلوک تو میرا ہے میرے بچوں کے ساتھ، میرے والدین کے ساتھ، میرے ڈسٹنس ریلیشن سے بھی نہیں، قربت داروں کے ساتھ. باقیوں کے ساتھ میں کیوں مطلب ہے کہ ان پہ ایفرٹ کروں. لیکن قرآن پاک سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنی پوری عوام کے ساتھ، آپ سے جو بھی منسلک ہیں، آپ کے جو بھی رستے میں آ گیا، حسن سلوک اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ ہے، آپ نے شخص دیکھ کے پروگرام نہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو کا سلسلہ افطار ٹرانسمیشن میں ابھی جاری ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دین اسلام میں عورتوں کے بال کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عید کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ناظرین، سوالات آپ نے دیکھے. طالب صاحب پہلا سوال جیسا کہ ہے کہ عورتوں کے لیے بال کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ تصور پھیلا ہوا ہے کہ عورتوں کو کینچی نہیں لگانی چاہیے اپنے بالوں. ہاں، لوہا لگانے کا گناہ ہے. جی، تو اس کی کوئی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں تو لمبے بال رکھنے کا رواج تھا اور مینیا کرنے کا رواج تھا، تو ان کے ہاں وہ حسن تھا اور یا سجاوٹ تھی. تو حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے
تو انہوں نے سوگ میں اپنے بال کٹوا لیے تھے کہ بھئی اب میں نے بال کس کے لیے رکھنے ہیں، اور میں سوگ کا ایک مطلب ہے کہ دکھ کا اور غم کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھئی اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بالوں کو زینت کہا جاتا ہے، زینت کہا جاتا ہے، اور کلچر میں فرق پڑتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اب ہمارے ہاں الٹ رائج ہونی شروع ہوئی، تو گویا بال کاٹنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم نے لباس اور اس کے حوالے سے جب گفتگو کی کہ اصل میں اپنے آپ کو پرکشش بنا کے مردوں کے سامنے لانا یہ ممنوع ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عید کی نماز کا، جیسے ہم نے ذکر کیا پہلے سوالات میں کہ عید کی نماز پڑھنے کا حضور پاک نے بہت تاکید بھی کی ہے، عورتوں کے بھی جانے کا حکم دیا ہے اور پسند بھی فرمایا ہے، تو جنرلی کیا طریقہ کار کیا ہے کہ فجر کی نماز پہلے ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر عید کی نماز بھی پڑھنی ہے؟ دیکھیں 5 نمازیں جو ہیں یہ تو کسی وقت اور کسی دن معاف نہیں ہیں، یہ تو ہر دن ہونی ہے۔ عید کی نماز ہو، عید کا دن ہو، حج کا دن ہو، ہر موقع پر یہ 5 نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو عید کے دن بھی فجر کی نماز کی جماعت ہوتی ہے، اس لیے کہ فجر کا اپنا ٹائم ہے، عید کا تو ٹائم وہ کہتے ہیں جی اس مسجد میں اتنے بجے، اس مسجد میں اتنے بجے، وہ کٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے۔ عید کی نماز جو ہے وہ تو سورج طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے سے پہلے ہوتی ہے۔ مطلب فرض نمازوں میں کوئی آپ آگے کوئی پیچھے کمی نہیں نہیں، کسی بھی دن میں نہیں ہے، کسی بھی دن میں نہیں ہے۔ ہر سال کے 12 مہینے اور 365 دن ہر روز 5 نمازیں پڑھنی ہے، ان میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں کوئی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس نماز کو صرف مطلب ہے کہ پسند حضور پاک نے بہت فرمایا، یہ کسی نماز کی جگہ پہ نماز نہیں رکھی گئی، کسی نماز کی جگہ جو عید کی نماز ہے۔ جمعہ کی نماز میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کی جگہ پر آتی ہے۔ اچھا، جمعہ کی نماز جو ہے وہ ظہر کی نماز کی جگہ پر پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز کسی نماز کی جگہ پر نہیں آتی۔ تو اگر آپ جمعے کی نماز، اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ، اور اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جماعت کے ساتھ کا کوئی تعلق ہے یا جو بھی نماز اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے، اگر آپ کی جماعت رہ گئی ہے جمعے والے دن تو وہاں بھی آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر آپ جمعے کی نماز، اور اگر آپ گھر میں جماعت کرائیں گے جمعے کے دن تو پھر وہ آپ جمعے کی نماز ہوگی کہ جمعے کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز ہوگی، لیکن گھر میں اجازت نہیں ہے کرانے کی، جمعے کی نماز کرانے کی اجازت نہیں ہے، ویسے آپ امامت کرا کے گھر میں آپ کے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طالب صاحب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم نے ایثار اور احسان، عفو درگزر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ امید ہے اس سے ہم سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔